بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم چوتھی جلد سے 15ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسی سال ماہ ربیع الاول کی 22ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت حاصل آئی۔ قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ ارشاد ہوا کہ راہ حق میں جس لباس میں بھی ہوں داخل ہو جانا چاہیے۔ راہ حق میں جس لباس میں بھی ہوں داخل ہو جانا چاہیے، امید ہے کہ انجام درست ہو جائے گا۔ اس معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی۔ ایک دفعہ کسی درویش کی نظر بادشاہ کی لڑکی پر پڑی۔ بادشاہ کی لڑکی بھی اس کی طرف مائل ہوئی اور دونوں کے درمیان عشق پیدا ہو گیا۔ یعنی درویش اس لڑکی سے محبت کرنے لگے اور وہ لڑکی درویش سے محبت کرنے لگی۔ بادشاہ کی لڑکی نے کسی سے درویش کے پاس کہلوا بھیجا کہ تم درویش آدمی ہو، مجھ سے تمہارا ملنا سخت دشوار ہے، تم ہم نہیں مل سکتے، ملنا دشوار نظر آتا ہے۔ البتہ ایک طریقہ ہے، اگر یہ کر لو تو امید ہے کہ میں تم تک پہنچ جاؤں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک عبادت گزار آدمی بنا لو اور کسی مسجد کو ٹھکانہ بنا کر طاعت و عبادت میں لگ جاؤ۔ جب تمہاری شہرت زہد اور پارسائی سے ہو جائے گی تو میں اپنے باپ سے اجازت لے کر برکت حاصل کرنے کی رسم کے طور پر تمہاری زیارت کے لیے آ جاؤں گی۔ کہتے ہیں کہ تم کیا کرو، ایک مسجد میں عبادت خانہ بنا کر بیٹھ جاؤ، جب تمہاری زہد کی شہرت ہو جائے گی تو میں اپنے باپ سے اجازت لے کے تمہیں ملنے آ جاؤں گی۔ اس درویش نے اس اشارے کی بموجب ایسا ہی کیا، یعنی جیسے اس لڑکی نے کہا تھا انہوں نے ویسے کیا۔ ایک مسجد کا پابند ہو گیا اور طاعت و خلوت میں لگا رہا، عبادت میں گوشہ نشینی میں لگے رہے۔ جب ذوق طاعت اس کو حاصل ہوا تو اس نے پوری طرح اپنا دل حق تعالی سے جوڑ لیا۔ اس کا چرچا لوگوں کی زبانوں پر عام ہو گیا اور بادشاہ کی بیٹی باپ سے اجازت لے کر اس کی زیارت کو آئی۔ جب وہ پہنچی تو اگرچہ درویش بھی وہی تھا، اس کا حسن و جمال بھی وہی تھا، لیکن اس لڑکی نے اس میں کسی قسم کی تحریک اور اپنی طرف جھکاؤ نہیں دیکھا۔ بولی، میں نے ہی تو تجھے یہ ترکیب سکھائی تھی، اب تجھے کیا ہو گیا ہے کہ میری طرف ذرا التفات نہیں کرتا؟ ہر چند اس بارے میں زور ڈال کر کہا، مگر درویش یہی کہتا رہا، تو ہے کون؟ میں تجھے کیا جانوں؟ میری تجھ سے کیا شناسائی ہے؟ تیری میری کیا پہچان ہے؟ اسی طرح اس سے بے رخی برتتا رہا اور مشغول بحق ہو گیا، یعنی گوشہ نشینی میں لگ گئے اور عبادت سے اتنا ذوق پایا کہ ساری چیزیں وہ بھول گئے۔ خواجہ ذکرہ اللہ تعالی بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ ذوق میسر آ جائے
وہ غیر سے التفات کس طرح ظاہر کر سکتا ہے؟ اس طرح کا ذوق جس کو میسر آ جائے وہ اللہ سے علاوہ غیر کی طرف غیر سے الفت کس طرح ظاہر کر سکتا ہے؟ اسی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی. شیخ عبداللہ مبارک کو جوانی کے زمانے میں ایک عورت سے محبت تھی. ایک رات کو اس کی دیوار کے نیچے آئے ہوئے تھے اور اس عورت نے بھی کھڑکی سے سر باہر نکال رکھا تھا اور دونوں بات چیت اور راز و نیاز میں مشغول تھے. یعنی اس عورت سے وہ رات بھر باتیں کرتے رہے. شروع رات سے آخری رات تک اسی طرح باہم گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ صبح کی اذان کی آواز آئی. عبداللہ سمجھے کہ یہ نماز عشاء کی اذان ہے. جب غور سے دیکھا تو صبح ہو چکی تھی. اسی درمیان ایک ہاتف نے آواز دی کہ اے عبداللہ، ایک عورت کے عشق میں شروع رات سے آخر رات تک جاگتے رہے، کسی رات حق تعالیٰ کے لیے بھی اس طرح بیدار رہے ہو؟ عبداللہ نے یہ بات سنی تو اپنے اس کام سے توبہ کی اور پوری طرح مشغول بحق ہو گئے، حق تعالیٰ سے مشغول ہو گئے. ان کی توبہ کا سبب یہ بنا، یہ اسی وجہ سے انہوں نے توبہ کی. اسی درمیان دیکھیں کیسے کیسے اسباب حق تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے بنتے ہیں. کہ پچھلی حکایت میں سنا کہ بادشاہ کی لڑکی نے اس درویش کو مشورہ دیا کہ وہ مسجد میں جا کر طاعت و خلوت میں مشغول رہے. پھر جب اتنا ذوق پایا کہ ساری چیزوں کو بھلا دیا اور کسی غیر کی الفت اس کے دل میں جگہ نہ کی. اور پھر اسی طرح عبداللہ مبارک جب ایک رات ایک عورت سے بات چیت کرنے لگے، غیب سے ندا آئی، عبداللہ کبھی ہمارے لیے بھی اس طرح جگہ ہو. تو حضرت عبداللہ مبارک نے جب یہ بات سنی تو توبہ کی اور حق تبارک و تعالیٰ کے ذکر شکر میں اس کی یاد میں مشغول ہو گئے اور بہت بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوا. بہرحال اسی درمیان کھانا سامنے لایا گیا. ایک شخص آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا. اسی مناسبت سے خواجہ ذکرہ اللہ تعالی بالخیر نے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شیخ ابو القاسم نصرآبادی جو ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے پیر تھے، اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے کھانے میں مشغول تھے. امام الحرمین جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد تھے تشریف لائے اور سلام کیا. ابو القاسم نصرآبادی کی محفل میں آ کر امام الحرمین نے سلام کیا. شیخ ابو القاسم اور ان کے مریدوں نے ان کی طرف کوئی التفات نہیں کیا، ان کا جواب نہیں دیا. جب کھانا کھا چکے تو امام الحرمین نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں نے اندر آ کر سلام کیا اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیا وجہ ہے؟ شیخ ابو القاسم بولے، قاعدہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسے مجموعے میں پہنچے جو کھانا کھانے میں مشغول ہو تو آنے والے کو چاہیے کہ سلام نہ کرے، بس آ کر بیٹھے. جب کھانے سے فارغ ہو جائیں اور ہاتھ دھو لیں اس وقت وہ کھڑا ہو اور سلام کرے. جب یہ بات آپ نے کہی تو امام الحرمین نے کہا، یہ بات تم کس حوالے سے کہتے ہو، عقل سے یا نقل سے؟ یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتے ہو یا اپنی عقل سے کہتے ہو؟ حضرت ابو القاسم نے جواب دیا، از روئے عقل کہتا ہوں، میں اپنی عقل سے کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کیونکہ جو بھی کھانا کھایا جاتا ہے وہ طاعت کی طاقت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، طاعت کی طاقت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. پس جو شخص اس نیت سے کھانے میں مشغول ہو گویا وہ عین طاعت کے عمل میں ہوتا ہے. کھانا اس نیت سے کھائے کہ طاعت کی طاقت حاصل ہو جائے، تو اگر کوئی اس نیت سے کھاتا ہے تو وہ عین طاعت کے عمل میں ہوتا ہے. لہٰذا ایسا شخص جو طاعت میں مشغول ہو، مثلا نماز پڑھ رہا ہو، اس سے السلام علیکم وغیرہ اس طرح
کس طرح کر سکتا ہے، یعنی جب وہ عبادت میں مشغول ہو، طاعت کر رہا ہو، تو طاعت کے وقت اسے سلام کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اولیاء اللہ کھانا بھی کھاتے تھے تو اپنی خواہشات کے لیے نہیں کھاتے تھے، اپنی بھوک پیاس مٹانے کے لیے نہیں کھاتے تھے، بلکہ ان کا کھانا بھی طاعت میں شمار ہوتا تھا۔ وہ اس نیت سے کھاتے تھے کہ طاعت میں طاقت آ جائے۔ حاضرین میں سے کسی شخص نے پوچھا کہ ایک ہندو ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، خدا کی وحدانیت کا قائل ہے اور رسول کی رسالت کا بھی، ایک ہندو ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، خدا کی وحدانیت کا قائل ہے اور رسول کی رسالت کا بھی قائل ہے، لیکن جب مسلمان لوگ آتے ہیں تو چپ رہتا ہے، اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتا، اس کی عاقبت کیسی ہوگی؟ یعنی اس کا حشر کیسا ہوگا، عاقبت اس کی کیسی ہوگی؟ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا اس کا یہ معاملہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہے، حق تعالیٰ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کا معاملہ حق تعالیٰ اس بارے میں جو بھی فیصلہ فرمائے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے دے، چاہے تو اللہ اسے معاف کر دے، چاہے عذاب دے دے۔ اس بات کی مناسبت سے فرمایا کہ بعض ہندو صاحبان جانتے ہیں کہ اسلام حق ہے مگر مسلمان نہیں ہوتے، بعض ایسے بھی ہیں جو ہندو ہیں، اسلام کو حق جانتے ہیں مگر مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں سے ابو طالب کی حکایت نکلی، جناب ابو طالب کی حکایت نکلی۔ ارشاد فرمایا جب وہ بیمار ہوئے تو مصطفیٰ علیہ السلام ان کے قریب تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام ان کے تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ ایک دفعہ حق تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، چاہے زبان سے چاہے صدق دل سے، تاکہ میں خدا کے سامنے دلیل کے طور پر عرض کروں کہ الہی و ایمان لے آئے تھے، الہی و ایمان لے آئے تھے۔ ہرچند رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات کہی لیکن کچھ اثر نہ ہوا، اسی طرح کفر کی حالت میں انتقال کیا، اسی طرح کفر کی حالت میں انتقال کیا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے انتقال کی خبر رسول علیہ السلام کو ان الفاظ میں سنائی۔ حضرت علی نے حضور علیہ السلام کو ان الفاظ میں ان کے انتقال کی خبر سنائی، کہا عمک الضال مات، یعنی آپ کے گمراہ چچا نے وفات پائی۔ اس کے بعد رسول علیہ السلام نے فرمایا انہیں غسل دیں اور کفن میں لپیٹیں اور بے لحد کی قبر کھودیں اور ان کو اوپر سے قبر میں ڈالیں، یعنی رواجی تدفین ان کی نہ ہو۔ یہ ہماری جو ہے 4 جلد سے 15ویں مجلس ختم ہوا چاہتی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خواجگان چشت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔